الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش پر زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا، اور لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے، انہوں نے تکذیب کی.
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ اب کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے غافل ہو گئے ہیں یا بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور یہ سوئے ہوئے ہوں، یا پھر یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب دن کے وقت آئے جب یہ اپنے اپنے مشاغل کے اندر مشغول ہوں؟ کیا یہ اللہ کی منصوبہ بندی سے بے فکر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی منصوبہ بندی سے؟ اور اللہ کے منصوبے سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا سوائے اس قوم کے جو خسارہ پانے والی قوم۔ صدق اللہ العظیم۔ خیر و برکت اللہ کی طرف سے اور رحمتیں اللہ کی طرف سے کن حالات میں نہیں آتی، کن حالات میں انسان اپنے کرتوتوں کے سبب پکڑے جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، بستیوں کے اندر طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ غالب آنے کی بجائے مغلوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ دین جو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے حالات ہیں اور کون سی باتیں ہیں؟ اللہ کریم نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر وہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، اور ان کے کرتوتوں کے سبب لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہمارے اعمال فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایک تو یہ کہ انسان انفرادی طور پر اور معاشرے اجتماعی طور پر اللہ کی پکڑ میں ہوں اپنے اعمال کے سبب، اور اوپر سے بے خوف ہوں، ان کو اس بات کی فکر کوئی نہ ہو، اس بات کا خوف کوئی نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، وگرنہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف باقی ہو اور لوگ اللہ سے ڈر کے اپنی دنیا کے سارے معاملات چلا رہے ہوں، انفرادی اور اجتماعی پالیسیاں اللہ کے خوف کے ماتحت ہو رہی ہوں، تو پھر اللہ کا عذاب بھی نہیں آتا، اور جو پکڑ کی صورتحال ہے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ اپنی پالیسی تو بناؤ۔ اگر یہ پالیسی بن جائے گی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہو، ہر عمل کی بنیاد اللہ کا تقویٰ ہو، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، 500 بار اللہ کریم نے قرآن میں کسی نہ کسی اسلوب میں تقوی کا حکم دیا۔ ڈر جاؤ اللہ سے، کیسے ڈر جاؤ؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تڑپ رکھو ہر وقت دل میں۔ اگر یہ ہوگا تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ راہیں آسان کر دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ آسمان سے رزق آئے یا زمین خزانے اگلے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، اور وہ مختلف مقامات پر، مختلف مراحل پر جب انسان اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے تو وہی زمین جو فائدے کے لیے ہے وہ انسان کا نقصان کرنا شروع کر دیتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین خشکی اور تری کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ بھی لوگوں کے کرتوتوں کے سبب ہوا ہے۔ اور وہ کرتوت کیا ہے، کس کرتوت کا، کس عمل کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے،
اس کے بارے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ لازمی دیکھو. خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں جب اگر تم مبتلا ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں اور ان کا رزلٹ کبھی تمہیں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام میں سے خاص طور پر جو مہاجرین صحابہ کرام تھے وہ آپ کے سامنے تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمائی یہ بات، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرو، خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو گویا ان کا رزلٹ لازمی نکلے گا، ان کی سزا لازماً ملے گی اور معاشرے کے اندر اس کے اثرات لازماً ہوں گے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہیں پہنچیں، وہ تمہارے اوپر وہ 5 چیزیں آ جائیں، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں، 5 کا رزلٹ ارشاد فرمایا. 5 باتیں کیا ہیں؟ اس میں سے پہلی بات میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کے اندر جب بے حیائی پھیل جاتی ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، بیماریاں ہوتی ہیں لیکن جب فحاشی پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا. دیکھیں فحاشی کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ حیا کے مقابلے میں ہے. حیا کہتے ہیں حدود کے اندر رہنے کو، اور فحش کہتے ہیں حدود سے باہر نکل جانے کو. لہذا جب کوئی شخص حیا کی حدود سے باہر نکل جائے، اللہ اکبر، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فصنع ما شئت اذا لم تستحی. اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات تھی، یعنی جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کی تعلیم کے اندر یہ بات تھی. کیا؟ اذا لم تستحی فصنع ما شئت. جب آپ اس حیا کی حدود سے باہر نکل جائیں، ایک حیا کا پردہ ہے، بڑا باریک سا پردہ ہے، وہ انسان کو قانون کی پابندی کرواتا ہے. وہ حیا ہی انسان کو ان حدود کے اندر رکھتا. حیا کی ایک حد ہے. اور دیکھیں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ طلبہ جو ہیں وہ اپنے استاد کے آگے نہیں بولتے. ان کو کیا چیز مانے؟ بعض اوقات تگڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات بولنے میں بھی استاد سے زیادہ بولنے والے الاکوینٹ ہوتے ہیں لیکن نہیں بولتے. کیوں؟ حیا مانے ہیں. اولاد اپنے والدین کے آگے نہیں بولتی، حیا مانے. نگاہیں نیچی کر کے بات کرتے ہیں، حیا مانے. لیکن جب حیا باقی نہ رہے، اللہ اکبر، اور انسان ان پر دیکھیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں قانون کی پابندی. آپ جب کسی اشارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ریڈ لائٹ کو دیکھ کر، تو وہ اس وقت انجن کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے اور آپ وہاں سے گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں. کون سی چیز ہے اندر، کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ ایک حیا ہوتی ہے کہ آپ رک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ وہ اخلاق کی ہو، وہ قانون کی ہو، وہ انسان کے اندر ان بلٹ جو اللہ کریم نے رکھی ہے حیا، وہ ہو، لیکن اس کو روک. جب یہ حیا باقی نہ رہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی، ساری پابندیاں ختم. آپ پھر والد کے آگے بولیں، بڑوں کے آگے بدتمیزی کریں، آپ استاد کے آگے بدتمیزی کریں، آپ جو مرضی کرتے پھریں، فصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے. اب یہ بے حیائی جو حدود سے نکلنا ہے، تھوڑا بہت یہ ہر شخص سے غلطی گناہ ہو جاتا ہے.
اللہ کریم نے قرآن میں بھی فرمایا بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تمہیں ویسے معاف کر دیں. لیکن بڑے گناہوں سے بچے تو صحیح. چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں. کوئی شخص بچ نہیں سکتا اس سے، خطا کار ہے نا. کل بنی آدم خطاؤ، آدم کی ساری اولاد، ہر آدم کا بیٹا، ہر آدم کی بیٹی وہ خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتا. وخیر الخطائین التوابون. بس نظام یہ ہے، سسٹم یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو واپس آ جاؤ. جو ہی غلطی ہو، احساس ہو غلطی کا، اور پھر واپس آ جاؤ. خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے. اگر یہ نظام ہے تو پھر ٹھیک. لیکن یہ کیا کہ بے حیائی چھوٹی موٹی ہو جائے، اللہ اکبر. وہ تو اللہ کریم نے ویسے ہی فرمایا میں معاف کر دوں گا. الا اللمم فرمایا ایک دن کہ تمہارے اندر کوئی چھوٹی موٹی غلطی رہ جائے تو وہ ویسے ہی معاف ہے. لیکن بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. لیکن وہ چھوٹی موٹی بے حیائیاں کرتے کرتے بڑی ہو جائیں، اور پھر بڑی ہو کے حتی یعلنوا بہا. گھر میں تھی بے حیائی، ہر شخص جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. وہ چار دیواری میں تھی، وہ کمرے کے اندر تھی، وہ گھر کی چار دیواری میں تھی. آپ نے اس بے حیائی کو نکالا، حتی یعلنوا بہا، سڑکوں پہ لے آئے، لوگوں کے سامنے لے آئے، چوکوں چوراہوں پر لے آئے، اپنے جو شادیاں تقریبات کے اندر لے آئے، ہر چیز کے اندر بے حیائی. بے حیائی کی حدود کیا ہے؟ آپ لباس سے نکلیں تو بھی بے حیائی ہے، لباس کی حدود کراس کریں تو بھی بے حیائی ہے، باہمی اختلاط کی حدود کراس کریں تو بھی بے حیائی ہے. آپ اس بے حیائی کو جہاں مرضی لگا لیں، بے حیائی تو بے حیائی ہے. وہ کسی انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، وہ کسی سطح میں بھی ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بے حیائی وہ ہے جو انسان اکیلا بیٹھ کے کرتا ہے. وہ بے حیائیاں جو ساری دنیا کے سامنے حتی یعلنوا بہا، لوگ اعلان کرنا شروع کر دیں. اب یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، یہ بے حیائی کا اعلان کرنے کے لیے. اب تو مین سٹریم میڈیا بھی وہ ساری بے حیائیاں ہوتی. قرآن نے منع کیا ایسا نکاح، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان. قرآن نے ایسے نکاح سے منع کیا جس کے پیچھے لو افیئر ہو، جس کے پیچھے افیئر ہو، چھپی ہوئی دوستی ہو. پہلے چھپی ہوئی دوستی ہو، بعد میں نکاح ہو. قرآن نے اسے منع کیا ہے، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان. قرآن نے منع کیا. اس کا مطلب ہے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں یا کریں گے تو پھر قرآن نے منع کیا. چھپی ہوئی دوستی چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس کو میڈیا پہ لے آئیں، آپ ساری دنیا کو بتائیں، دنیا کے سامنے کریں، اعلان کر ڈالیں حتی یعلنوا بہا. وہ جو چھپی ہوئی دوستیاں ہیں وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آ جائیں. بدکاری کی تھی کہ نہیں کی تھی، دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، اکیلے بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ مسائل ہیں جو میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیے جائیں؟ حتی یعلنوا بہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تظہر الفاحشۃ. کسی قوم میں ایک تو بے حیائی ظاہر ہو، وہ جو چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر لیا. فی قوم قط، کسی قوم میں بے حیائی ایسی ظاہر ہوئی حتی یعلنوا بہا کہ اس کا اعلان ہی کر دیا ساری دنیا کے سامنے. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے تو بکواس ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، کہ جو کام
تنہائی میں بیٹھ کے لوگوں سے چھپا کے کرنا چاہیے نا، لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے۔ وہ کسی صحافی نے کہا تھا کہ یہ بالکل لیٹرین کی طرح ہے یہ سوشل میڈیا، جو مرضی کرو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن مسئلہ فرق یہ ہے کہ لیٹرین میں آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا، سوشل میڈیا پہ جو کچھ کرتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی، ساری دنیا کو پتا ہے کیا کچھ بے حیائی حتی یعلنوا بہا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، البتہ ایک بے حیائی وہ ہے جو انسان اکیلا بیٹھ کے کرتا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا کہ ادھر دین چل رہا ہے، نمازیں چل رہی ہیں، روزے چل رہے ہیں، ادھر بے حیائی چل رہی۔ اور میں نے جو بات کہی تھی پچھلے جمعے میں بھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کہ اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے بچایا ہے وہ بچے ہیں، وگرنہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری تقریبات جو ہیں وہ تو مرد و زن کے اختلاط اور موسیقی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، چاہے صف اول کے نمازی ہو۔ ابھی اس ہفتے بھی مجھے تجربہ ہوا، کسی بزرگ نے مجھے نکاح کے لیے کہا، اور ایسے بزرگ کہ میں اس سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اور جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو انہوں نے جناب لڑکے کے باپ کی بھی ماشاءاللہ میرے سے لمبی داڑھی ہوگی، اور جو دعوت دینے والے تھے وہ بھی ایسے ہی ماشاءاللہ۔ تو میں جا کے اترنے لگا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے میں ذرا دیکھا ہوں، ماحول دیکھا ہوں۔ میں کہا اچھا جی، ماحول کیا تھا؟ میوزک بند کرانے گئے تھے، بعد میں پتا چلا وہ ماحول ٹھیک کرنے گئے تھے، میوزک بند کرا، میوزک تو بند کرا لیا، اب وہ جو مرد و زن کا اختلاط ہے وہ تو بند نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دونوں گاڑیوں والوں سے کہا، میں نے کہا ہم نے اگر یہ کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کس کو روکیں؟ اور کس نے اس مرد و زن کے اختلاط سے بچنا ہے، ہم کس کو روکیں، کس کو منع کریں اگر ہم بھی یہ کرنے والے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون حتی یعلنوا بہا۔ اعلانیہ بے حیائی اس قدر، پھر قوم اس کو بے حیائی نہیں سمجھتی، آہستہ آہستہ قوموں کا اخلاقی معیار گرتا چلا جاتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ معیار گرتا چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بے حیائی کا کام۔ ایک حدیث جو میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آئیں گے اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، اللہ اکبر، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اعمال لے کے آئے گے، لیکن اللہ تعالیٰ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سارا کچھ اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، کچھ بھی نہیں ان کے پلے بچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے جیسے ہوں گے، ہماری طرح کے اعمال کرتے ہوں گے، اللہ، ہمارے جیسے نمازیں، ہمارے جیسے روزے، ہمارے جیسی داڑیاں، ہمارے جیسا لباس، ہمارے جیسے سارے اعمال کرتے ہوں گے، مسجدوں میں مسجدیں بھی بھری ہوں گی ان لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہمارے جیسے اعمال کرتے ہوں گے تو مسئلہ کیا ہے، پھر ان میں پرابلم کیا ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، اس وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ خلوت میں ہوں گے نا تو اللہ کی حرمتیں پامال کریں گے۔ تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ایک تو وہ اعلانیہ بے حیائی ہے جو ساری دنیا دیکھتی ہے،
پورا معاشرے کا ماحول بے حیا ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو تنہائی میں کون بے حیائی کیا کر سکتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کی حرمتیں پامال کیسے ہوتی ہیں؟ یہ صحابہ کرام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاف دل والے لوگ تھے، انہوں نے کیا سمجھا ہوگا اس حدیث کو کہ تنہائی میں انسان اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ اللہ کی حرمت کو پامال کر لے گا؟ کیسے اللہ کی حرمت پامال ہوتی؟ اللہ کی حرمت پامال ہوتی ہے آج کے دور میں، جب ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، انٹرنیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں اگر یہ تنہائیاں پاک نہ ہوئیں تو ہماری جلوتیں اور ہماری محفلیں اور مجلسیں پاک کیسے ہو سکتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب یہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ وہ بے حیائیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں نے تو چند اشارات کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم کے اندر اگر بے حیائی پھیل جائے حتی یعلنوا بہا، اور علانیہ بھی ہونے لگے، لوگوں کے نارمز ہی چینج ہو جائیں، لوگوں کے اخلاقی معیار ہی بدل جائیں، لوگ اس بے حیائی کو علانیہ کرتے ہیں، کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا کوئی نہیں، سب کمفرٹیبل ہے۔ اور سن لیجئے، اگر ہم برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر دل میں کچھ ایمان ہے کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہے صف اول کے نمازی ہوں، ہم چاہے حج کرنے والے ہوں، ہم چاہے ہر سال عمرے کرنے والے ہوں، ہم جو مرضی کرنے والے ہوں، اگر برائی دیکھ کر ہمارا دل نہیں کوڑتا، برائی دیکھ کر پریشانی نہیں ہوتی، ہم برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، تو ہمارے دل میں رتی بھر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے اور اس کے پاس قوت نافذہ ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس برائی کو روک دے۔ لہذا معاشرے کے اندر قوت نافذہ تو ریاست ہوتی ہے، ریاست کا کام ہے کہ وہ معاشرے کی برائیاں ختم کرے، لیکن ہم اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے گھروں کے اندر ہم قوت نافذہ ہے، ہم اگر اپنے گھروں کی برائی ختم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاں اگر قوت نافذہ آپ نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، تو برائی کو کم از کم زبان سے تو روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برا سمجھیں، دل میں کڑھن پیدا ہو، دل میں برائی کی نفرت پیدا ہو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر دل سے ایمان، یہ برائی کی کڑن اور دل سے برائی کی نفرت بھی نکل گئی، آپ برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، تو پھر بے فکر ہو جائیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایمان دل سے رخصت ہو گیا، ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں بچا۔ آخری درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر برائی کی نفرت موجود رہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اور وہ اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، حالات اگر یہ ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، کہ ان کے اندر طاعون جیسی بیماریاں پھیل جاتی، وبائیں پھیلتی۔ طاعون اس لیے فرمایا کہ اس دور میں طاعون معروف بیماری تھی، معروف وبا تھی کہ طاعون جیسی وبائیں پھیل جاتی ہیں، اور پھر فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی، والاوجاع التی، ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے اسلاف میں، ان کے بڑوں میں کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو۔
نہ ہم نے کبھی کرونا سنا تھا، نہ ہم نے کبھی ڈینگی سنا تھا، نہ اس طرح کی جو وبائیں ہیں وہ سنی تھی، اور انفرادی طور پر بھی جس طرح کی نئی نئی بیماریاں ہم سنتے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں سنی تھی. یہ بے سبب نہیں ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کے سبب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ اس کرتوت کا نتیجے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. لہذا جب کبھی ہوگا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم کے اندر اگر بے حیائی پھیل گئی، الا فشا فیہم الطاعون، لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وبائیں پھیلیں گی طاعون جیسی. والاوجاع التي لم تكن مدد فی اسلافہم الذین مضوا، جو گزر جانے والے ان کے اسلاف ہیں انہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر آئیں. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اگلی بات سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جانے لگے، لَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپتے ہوئے کمی اور تولتے ہوئے کمی. اللہ اکبر. جیسے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. تباہی اور بربادی اور ان کے لیے ویل جہنم کا ایک حصہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں، دیتے ہوئے کم دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، جب دینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے، ویل ہے، اور جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے، یہ حرکت آ جائے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا 3 نتیجے اس کے نکلیں گے. الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہ. ناپ تول میں کمی کسی نے اپنی دکان پہ بیٹھ کے کرنی ہے، کسی نے انفرادی طور پر کرنی ہے، اپنے اپنے گھروں میں کرنی ہے، اپنی اپنی دکانوں پہ اپنے اپنے کاروبار میں کرنی ہے، لیکن اس کا جو اثر ہوگا وہ پورے معاشرے کے اوپر ہوگا. فرمایا کیا اثر ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین. سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو قحط سالی پکڑ لے گی، وہ قحط سالی میں پکڑے جائیں گے، ان کے اوپر بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں جو ہے وہ وقت پہ نہیں ہوں گی، ان کو قحط سالی کا سامنا ہوگا. وشدت المؤونہ، مہنگائی. شدت المؤونہ، مؤونہ کہتے ہیں روزی کو، قوت. مؤونہ کا معنی ہوتا ہے قوت، قوت کا مطلب روزی. یہ جو روزانہ ہم کھاتے ہیں یہ روزی ہوتی ہے. شدت المؤونہ، لوگ روزی سے تنگ ہو جائیں گے، لوگوں کو صبح شام اپنی روزی پوری کرنا مشکل ہو جائے گی. شدت المؤونہ. کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ ایسے ہی حالات ہیں. اچھے بھلے کمانے والے وہ بیچارے مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اچھے بھلے کمانے والے، اچھی بھلی نوکری والے اور اچھی بھلی تنخواہ والے، ان کے اب گزارا نہیں ہوتا. اور شدت المؤونہ ان کی، وہ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا. اور گزارا نہیں ہوتا کی بہترین انٹرپریشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شدت المؤونہ، وہ اپنی روزی کے بارے میں تنگ ہو جائے، روزی نہیں پوری ہوتی. فرمایا یہ بھی تمہارے کرتوتوں کا سبب ہے. کرتوت کیا ہے؟ کہ وہ ناپ تول میں کمی ہے. آپ بتائیں تو ذرا، بازار میں نکلیں، منڈیوں میں نکلیں، بغیر دیکھے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی تول دو بس ٹھیک ہے؟ نہ، خوب خود اوپر کھڑے ہو کے بچے کو سمجھاتے ہیں بھائی سودا لینے جانا ہے، خود اوپر کھڑے ہو کے دیکھنا ہے. جتنا مرضی دیکھ لو، جس نے بے ایمانی کرنی اس نے کر ہی لیا. ایسے حالات ہیں. اللہ اکبر. وہ
پچھلے دنوں کسی نے گفٹ کیا ایک سوٹ، تو میں، اب ظاہر ہے سوٹ تو اس نے بیچارے نے، جس نے خریدے ہیں سوٹ، اس نے تو دکاندار سے کہا ہوگا نا بھی سوٹ آپ کاٹ دیں، اس نے کاٹ کے دے دیے سوٹ. لیکن وہ چلے میرا تو قد بڑا ہے، میں نے اس کو ٹیلر کے پاس بھیجا کہ میرے بیٹے کا سوٹ بن جائے، وہ میرے بیٹے کا بھی نہیں بنتا. وہ کہتا ہے کپڑا تھوڑا ہے، اب وہ جتنا مرضی قیمتی ہے، خریدنے والے نے بیچارے نے جتنے مرضی پیسے خرچ کیے، لیکن دینے والے نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اس کے کسی کام کا ہے کہ نہیں. اس نے بس اپنی روزی پوری کی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اور ناپ تول میں کمی اور کیا ہوتی ہے. اب دیکھ لیں پورے دودھ کا جو کاروبار ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، گھی کا کاروبار ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، منڈیوں بازاروں کے اندر کاروبار جو ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، جہاں کہیں ناپ تول میں کمی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں جس قوم کے اندر، اس کا لازمی نتیجہ 3 باتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی قحط سالی کا سامنا ہوتا ہے، مہنگائی، کہتے ہیں مہنگائی مار گئی، یہ مہنگائی بے سبب نہیں. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجور السلطان علیہم، ان کے اوپر بادشاہ ظلم کرتے ہیں، حکمران ظلم کرتے ہیں. ایسی قومیں حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ جو پرانا تھا اس نے بھی بڑا ظلم کیا، اس کے بعد آیا اس نے اور زیادہ ظلم کیا، اور جو اس کے بعد آیا اس نے تو انتہا کر دی. اب جو آنے والا ہے اس کے لیے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں، وہ آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ شاید اچھا کر لے. انہی لوگوں سے بار بار امیدیں. حالانکہ یہ نہیں ہم سمجھتے کہ حکمران سلطان جو مرضی بدلتا جائے، وہ نگران آئیں یا سلیکٹڈ آئیں یا الیکٹڈ آئیں، جو مرضی آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناپ تول میں کمی کرنے کے اس کرتوت کے اور اس نتیجے کے درمیان لزوم کا رشتہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اپنے ناپ تول میں کمی کا سلسلہ جاری رکھو اور حکمرانوں کا ظلم تمہارے اوپر جاری نہ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ آئے یا وہ آئے، اگلا آئے یا پچھلا آئے، پرانا آئے یا نیا آئے، وجور السلطان علیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق المصدوق، اس سے سچا فرمان کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی بھی جاری رہے اور حکمرانوں کا ظلم ختم ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر ختم کرنا ہے، اگر ان تینوں رزلٹ سے بچنا ہے، قحط سالی سے، مہنگائی سے اور حکمرانوں کے ظلم سے، تو پھر یہ کام تو کرنا پڑے گا کہ ناپ تول میں کمی کا معاملہ ختم کرنا پڑے گا. ناپ بھی اور تول بھی دونوں ٹھیک کرنے پڑیں گے. اگر یہ ٹھیک نہ کیے تو ہمارے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح مسلمان بننے اور پوری زندگی ایک صحیح مسلمان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.